رونق رمضان، رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس رب کائنات رب ذوالجلال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ تمام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر جناب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں غصے پر۔ غصہ شیطان کی سواری ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن کی تعلیمات میں ہمارے رب نے، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ تحریر نے ہمیں بارہا صرف غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ اپنے غصے پہ قابو پا لیں، اور وہی شخص عظیم ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ آج تو اس پہ ہی گفتگو کریں گے یقیناً، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ لیکن آج ایک سانحہ گزرا تھا جس نے ہم سب کو ایک بھائی سے جدا کیا تھا۔ میرا ان کا ساتھ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا، اور میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ جو دلوں میں بستے ہیں وہ تو ہمیشہ رہتے ہیں۔ آج میرا بھائی امجد صابری ہم سے جدا ہوا تھا۔ کچھ ایسے ہی غصے میں شدید لوگ تھے، کچھ دماغی حالت خراب ہوگی، پتہ نہیں کیا ریزن تھا، آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ لیکن نقصان ہوا اس فیملی کا، نقصان ہوا اس فیملی کا، یہ انڈسٹری کا، آپ لوگوں کا جو ان سے پیار کرتے تھے، جو ان سے محبت کرتے تھے۔ لیکن آج اگر ہم سوچتے ہیں نا تو کیا پیاری محفل سجی ہوگی اوپر، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہوں گے ان کی نعتیں، خود سنتے ہوں گے ان کی قوالیاں، ان کے کلام، جہاں ان کے پورے آباء و اجداد جمع ہوں گے، کیا سجتی ہوں گی محفلیں۔ آج جو ہم میں نہیں رہے وہ بہت بہترین جگہ پر ہیں جناب۔ ہاں لیکن دکھ ہوتا ہے کہ کاش تھوڑے دن اور ہمارے ساتھ رہتے، تھوڑے دن اور یہ محفل اسی طرح سجی رہتی، یہ رونق رمضان اسی طرح رونق کے ساتھ ان کی آواز میں اور بھرپور طریقے سے خوبصورت لگتا۔ آج ہماری گفتگو میں ہم اپنے بھائی کو بھی یاد کریں گے، اور خوبصورت یادوں کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ آنکھیں نم ضرور ہوں گی لیکن اس محبت میں ہوں گی کہ وہ جہاں ہیں وہ بہت پرسکون اور بہت مطمئن ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اور اپنے مہمانوں سے آپ کو ملواتی ہوں جناب۔ آج مجھے بہت ہی میرے استاد، بہت ہی مخلص، جب بھی گفتگو کرتے ہیں یقین مانیں ان کی گفتگو اتنی جامع ہوتی ہے، اور ان سے بات کر کے آپ یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور آج آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ میرے ساتھ جی موجود ہیں پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب بہت ہی، کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کی آواز خوبصورت ہوتی، ان کی آواز تو ہے ہی خوبصورت، لیکن ان کا قلم بہت خوبصورت ہے، لکھتے بہت خوبصورت ہے، اور جو لکھے ہی محمد و آل محمد کی شان میں تو اس کی کیا شان ہوگی جناب، کیونکہ ان کے لکھنے والوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے، وہ ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ سید حسن رضا یہاں موجود ہیں، جن کو میں کہوں کہ خطیب اہل بیت ہیں، شاعر اہل بیت ہیں۔ آپ پہ اتنا بڑا کرم ہے حسن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے اذن ہوتا ہے تب ہی کوئی زیر زبر ہم سے ٹھیک ہو پاتی ہے، ورنہ تو یہ بڑا مشکل کام ہے نا۔ تو ٹاپک میں آپ دونوں کو بتا چکی ہوں، شروعات ہم کر چکے ہیں، تو آپ سے کیوں نہ شروع کریں۔ حسن آپ موجود ہیں تو کوئی آپ کا تازہ کلام کوئی ہو تو ضرور ہم چاہیں گے کہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، بے شک، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، سبحان اللہ۔ اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تمام حمد، تمام تعریفیں وقف ہیں اس اللہ کے لیے بے شک، جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، آہا، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، سبحان اللہ، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی، اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ
اور مجتبی بندوں کے لیے بے شک جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، سبحان اللہ جی جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو بوزر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، بے شک بے اور مجبور کو سینے سے لگایا تو مختار بنایا۔ شک بے شک سبحان یعنی تمام درود و سلام اللہ کی ان عظیم ہستیوں کے لیے جن ہستیوں نے مٹی سے بہلتے ہوئے ملنگ کو دیکھا تو بہلول بنا دیا۔ ہاں ہاں جی تو انہی کے نام سے ہر محفل ہے، لیکن جہاں آپ نے ہمارے بڑے ہر دل عزیز بھائی امجد صابری صاحب کا ذکر کیا تو مجھے بالکل یاد ہے 16 رمضان میں وائف کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھا، وہیں میں نے یہ خبر سنی تھی۔ یقین کریں کہ یقین نہیں آتا، لیکن ان کے بارے میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے، شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے، حسین پاک کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے، سبحان اللہ اور مرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں ہاں ہاں جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے تو شک کیا امجد عقیدے کی معراج ہے یہ، عقیدے کی معراج ہے یہ، جہاں بھی دفن جہاں بھی دفن کرو کربلا سے جی اٹھتا مرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ جی تو موضوع آپ کا یقیناً غصہ ہے، تو ایک ہی جملہ اگر میں کہہ دوں تو وہ ضرور بھی ضرور کیونکہ پھر کافی میں ہوگا اقبال صاحب کی طرف بھی آؤں کہ غصہ ایسی حرام چیز ہے جو پینا حلال ہے، ہاں 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 اور ہر چیز پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غصہ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ بات تو آپ نے صحیح کی۔ کیا ریزن ہے کہ جو اتنی حلال چیزیں ہم اس کو پی نہیں پاتے اقبال صاحب، وہ بھی ان ایاموں میں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام رونق رمضان، اس کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش بہت کرتا ہوں شکریہ۔ کہ پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ اور یہ وہ فیملیز اس پروگرام کو پسند کرتی ہیں جس میں ہماری بہن سعدیہ بی بی موجود ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی اللہ تعالیٰ ذرا نوازی اور برکتیں عطا فرمائے۔ الہیہ الہیہ یقیناً بڑا اہم موضوع ہے غصہ، اور وہ بھی رمضان کے اندر۔ روزے دار ہو اور غصہ ہو تو قرآن نے اس کو یوں بیان کر دیا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں عظیم ہوتے وہ عظیم ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو اپنا دوست بنا دوست لیتا ہے۔ مانتا ہے۔ یقیناً غصے کے کرنے کے آنے کے اسباب ہیں۔ غصہ شیطانی چیز ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ کو بجھانے کے لیے میرے رسول نے اس کا علاج تجویز کیا، وہ ہے پانی۔ بالکل فرمایا کہ وضو کر لیا کرو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کفر کے 4 ارکان ہیں، کفر کے 4 ارکان ہیں: غصہ، حسد، کینہ، بغض اور طمع۔ یہ 4 چیزوں سے کفر آتا ہے، تو غصہ بنیادی چیز ہے۔ بے شک غصہ شیطان سے ہے، صحیح شیطان کافر ہوا ہے۔ شیطان اور رحمان کی لڑائی ازل سے ہے، بے شک شروع سے، اور یہ رہنی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں آگ سے پیدا ہوں۔ اس نے میں اگر وہ عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی تو پھر اس میں غصہ نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ کا جو شعلہ ہے جب اس کو جلاؤ تو وہ اوپر جاتا ہے، اور مٹی میں اللہ نے عاجزی رکھی ہے، مٹی کو اوپر سے گرائیں تو وہ نیچے ہی آتی ہے۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، تواضع کند نیک بخت اختیار۔ سعدی فرماتے ہیں
کہ تواضع نیک بختوں کا شیوا ہے، بزرگان دین کا، اہل بیت اطہار کا۔ ائمہ اہل بیت نے غصے کو پی کر باقاعدہ اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اقبال صاحب یہاں میں بریک کی طرف جانا ہے، آپ کی بات کو کاٹتی ہوں، جناب واپس آئیں گے، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج کا سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے مجھے جواب دینا ہے، جواب کے بدلے میں نے آپ کو دینا ہے جو گفٹ ہے وہ ہے جی دا بیک پارلر پاستا ایکسپرٹ۔ کمال کے ہیں جی جناب، یہ پورے پاکستان میں آپ کو یہ مل جائے گا، دا پاستا ایکسپرٹ بیک پارلر۔ ان کا گفٹ ہیمپر آپ کو ملے گا، آپ کو ملے گا اٹالینو پزا، اور ایک اور پزا ہے، کون سا پزا ہے بھائی؟ ہاں، فیمس پزا کی طرف سے اس کے واؤچرز بھی آپ کو ملیں گے، لیکن یہ ملیں گے کراچی والوں کو، کیونکہ یہ ریسٹورنٹ ہی کراچی میں، اب میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن جہاں سے بھی آپ فون کریں گے آپ کو بیک پارلر کا گفٹ ہیمپر ضرور ملے گا۔ کال کیجئے اور ہمارے سوال کا جواب دیجئے۔ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ رونق رمضان، رونق رمضان۔ ہمارے ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم، اور آج بہت ہی خوبصورت دن، جمعے کا دن ہے، تیسرا جمعہ ہے۔ کتنی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ مغفرت کا عشرہ ہے یہ بھی بالکل اختتام کے قریب پہنچ گیا۔ آج 16ویں روزے پہ ہم آ گئے ہیں، اور تیسرا جمعہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے دن سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 روزے تک ٹھیک رکھتا ہے، 10ویں کے بعد سے ایک بات سب لگتا ہے ایسے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ منزل قریب آ رہی ہوتی ہے، بہت منزل قریب آ رہی ہے، اور ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے جو ہمیں اللہ نے دیے ہوئے نا۔ یہ اصل وہ 50,000 سال کا دن ہوگا حشر کا، مگر وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا جیسے کوئی مومن درود پاک پڑھے گا، 4 رکعت پڑھنے کی دیر لگے گی، 50,000 سال گزر جائیں گے۔ ایسا ہی وقت تو جو برکت والا ٹائم ہوتا ہے وہ تیزی سے گزرتا ہے، بے شک رحمت والا جو وقت ہوتا ہے وہ جلدی ہی سمٹتا ہے، جلدی ہی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ بات کر لوں۔ وہ جلدی سے آئیں پھر ہم۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اصل غصہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں تکبر ہوتا ہے، غصہ وہاں پہ آتا ہے جہاں غرور ہوتا ہے، غصہ وہاں ہوتا ہے جہاں انانیت ہوتی ہے۔ تو یہ بیماریاں ہیں غصے کی۔ یہی نا، یہ بیماریاں ختم کیسے کریں؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ مظلوم کربلا ہیں، میں نے آپ کے اس خیمے کی زیارت بھی کی ہے، مزار مقدس کی تو بارہا دفعہ زیارتیں حاصل ہوئی ہیں، فاتح نصیب ہوا ہے۔ امام زین العابدین کی ایک خادمہ آئی پانی لے کے، تو پانی گر گیا، کپڑے بھی گیلے ہو گئے، تو آپ کو کچھ چوٹ بھی آئی۔ مؤرخین لکھنے پہ مجبور ہیں کہ امام پاک نے غصہ نہیں فرمایا، اس بی بی کو لگا کہ شاید امام غصہ کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے صرف نظر رحمت اٹھائی اور دیکھا، نظر غضب نہیں کہنا چاہتا میں، اماموں کی نظر رحمت ہوا کرتی ہے، بزرگوں کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ نظر رحمت دیکھی تو اس بی بی نے پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی لو نا، تو آپ نے فرمایا پی لیا، فرمایا وَالْغَيْظَ وَالْعَافِينَ النَّاسِ، مجھے معاف بھی کر دو، فرمایا معاف کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا ہے۔ کریم جو ہوتے ہیں، کریم در کریم، آپ خود کریم، ان کے والد امام حسین کریم، ان کے ابا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کریم۔ تو یہ ساری کریموں کا صدقہ ہے کہ وہ غصے کا پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ غصے کو پی لو، اگرچہ یہ غصہ حرام ہے مگر اس کا پینا شریعت نے، شرع اسلام نے جائز قرار دیا ہے کہ اس کو پی لو، اس کی برکتیں ڈھیر حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہم، لیکن غصہ پی لینا نا، اس کی کوئی لوگ کہتے ہیں جی پی لیں، کیسے کوئی پانی ہے کہ پی لیں، کیسے یہ مینجمنٹ کیسے سیکھنی ہے؟ بڑا آسان ہے سعدیہ بی بی، رسول نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو کے بیٹھو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور وضو کر لو اور تعوذ پڑھ لو۔ مسلم کی حدیث ہے، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو تو سمجھو کہ ہم غصے کو پی گئے ہیں۔ حسن آپ کی طرف آؤں گے، کوئی کلام کی طرف اگر ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو غصے میں دیکھیں، بھئی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں، ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ ارے پھر اگر غلط بات برداشت نہیں ہوتی اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال کیا ہے پھر؟ غلط ہی کو تو برداشت کرنا ہے، صحیح کو تو تسلیم کرنا ہے۔ تو
غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جس میں مفتی صاحب کی بات کو میں اس سے متصل کروں گا. انہوں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بات کی، تو مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ جنگ خندق میں، بے شک، کہ جنگ خندق میں جب عمر کے اوپر سینے پہ ہے اور اس نے گستاخی مولا کائنات کی، وہاں لکھنے والوں نے لکھا، لیکن بات سادیہ بھائی عقیدہ تو اپنا اپنا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ عمر نے مولا علی کے چہرے پہ معاذ اللہ، تو میں وہ کہنا بھی نہیں چاہوں گا، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر میری اس بات کی تائید کریں کہ جب موت انسان کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں حلق خشک ہو جاتا ہے. اب جس کے سینے پہ علی سوار ہیں، شیر خدا سوار اور اپنے جلال کے ساتھ، اس میں کہاں سے آ گیا؟ لیکن جب اس نے وہ گستاخی کی، لکھنے والوں نے لکھا چونکہ علی تو یطہرکم تطہیرا، تو وہ کیسے، لیکن یہاں ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ اگر یہ بات ہے بھی تو یہ فیصلہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے، جو آسمان پہ تھوکو تو منہ پہ آتا ہے. سبحان اللہ. جب اس نے یہ گستاخی کی تو مولا نے اسے ایک ہی جملہ کہا کہ اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا، میری جنگ اپنے لیے نہیں، میری جنگ اللہ کے لیے ہے. اور علی تو وجہ اللہ ہیں، اپنے نفس کے لیے. علی تو وجہ اللہ ہیں. اگر اس نے ایسی گستاخی کی تو پھر وہ علی کے چہرے پہ نہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ مختصر کروں گا میں بالکل، جس کا تعلق عصمت اور معصوم سے ہے وہ غصہ نہیں کرے گا. جیسے ایک واقعہ، انسان کو غصہ کس وقت آتا ہے؟ غلط بات تو برداشت کرنا وہ تو ہے، لیکن اگر کوئی توہین کی جائے اس پر غصہ کیسے برداشت کیا جائے؟ دیکھیں، اگر ایک سوال ہی ہے کہ اگر کسی جوان بیٹے کے سامنے، ابھی چونکہ کل مولا حسن کے ایام گزرے ہیں اور آنے والے ایام مولا علی سے مناسبت رکھتے ہیں، تو میں دونوں کو تسلسل کو جوڑتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ جب جوان بیٹے کے سامنے اگر بوڑھے باپ پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے تو وہ جوان بیٹا برداشت کیسے کرے گا وہاں غصے کو؟ انسانیت کہتی ہے، عقل کہتی ہے نہیں کرے گا، لیکن اگر ہم جب اپنے اماموں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا، ہم نے سیکھا. یہ الگ ہے، یہ غصہ نہیں ہے سادیہ بھائی، یہ ضبط ہے، یہ برداشت ہے، یہ صبر ہے، یہ اظہار ہے، ایمان کا اظہار ہوتا ہے. جب کوئی انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرے گا، ناموس رسالت پہ حملہ کرے گا، ائمہ اہل بیت پہ حملہ کرے گا، ہمارے اکابرین شہر اسلام پہ حملہ کرے گا، قرآن پہ حملہ کرے گا، بیت المقدس بیت اللہ پہ حملہ ہوگا، تو اس کا اظہار بالکل الگ ہوگا، ایمان کا اظہار بالکل الگ غصہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان اور غصے میں فرق کرنا پڑے گا. ایمان ہے محبت رسول کا نام، محبت رسول میں جو فنا ہو جائے وہی صاحب ایمان ہوتا ہے. تو اہل بیت اطہار کا نام محبت رسول سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تو اسی کا نام ہم کہتے ایمان ہے. تو جب ایمان ہوگا وہ اظہار کرے گا، اس کو ہم غصے سے نہیں جوڑ سکتے. صحیح جناب، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. نعت سرور سے ہم قلب جگا لیتے ہیں. نعت ہم قلب جگا لیتے ہیں. ذکر سرکار سے ہم روح کی غذا لیتے ہیں.
ذکر سرکار سے. اور شعر قابل غور ہے. نامۂ اعمال میں شامل ثواب ہوتا ہے. نامۂ اعمال میں شامل ثواب ہوتا ہے. پہلے مرسل کے جب نام خدا لیتے ہیں. پہلے مرسل کے جب نام خدا لیتے ہیں. نعت سرور سے محفل نعت سجاتے ہیں پہلے آنگن میں. محفل نعت سجاتے ہیں پہلے آنگن میں. پھر خدایا تیری جنت کا مزہ لیتے ہیں. پھر خدایا تیری جنت کا مزہ لیتے ہیں. نعت سرور سے. اور آپ جی میں نے جس وجہ سے یہ کلام شروع کیا وہ ضرور شعر پڑھنے لگا ہوں. کتنی قدرت کے ہیں مالک تیرے حسین و حسن. کتنی قدرت کے ہیں مالک تیرے حسین و حسن. فرش پر عرش کی ہر چیز منگا لیتے ہیں. فرش پر عرش کی ہر چیز منگا لیتے ہیں. نعت سرور سے ہم قلب جگا لیتے ہیں. ذکر سرکار سے ہم روح کی غذا لیتے ہیں. نعت سرور سبحان اللہ. جیے جیے سونو
آپ کو مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اس آواز کی بلندی کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے مولا۔ جن کا نام آپ نے لیا ہے نا حسنین کے صدقے میں، مولا آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے۔ دیر سے آتا ہے، میری سارے غصے کو ادھر سے ادھر کہتا ہے کہ بس پی جائیں، حلال ہے پی جائیں، اور میں پی جاتی ہوں کیونکہ آتے ہی اتنا خوبصورت کلام نکالتا ہے اور آپ وہیں بیٹھ کے نا صرف اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور آپ کی روح کہیں الگ پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، جب آپ کسی بھی کلام میں محو ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذکر محمد و آل محمد ہے جناب، کہ جو آپ کی روح کو آپ کے جسم سے الگ کر کے بہت ہی خوبصورت پرواز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رونق رمضان میں۔ جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو حسن، میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا ہاتھ اٹھا تھا کچھ کہنے کے لیے اور ہمیں بریک پہ جاتے ہیں۔ جی سونو بھائی نے جو آخری شعر پڑھا تھا اسی سے مجھے بات یاد آئی تھی کہ درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں، درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں، اور ممکن نہ تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے ہیں۔ بے شک، چھینے گئے تھے کپڑے آدم کے خلد میں، حسنین نے زمین پہ منگوا کے چھوڑے۔ سبحان اللہ، جی حسنین نے زمین پہ منگوا کے چھوڑے۔ کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، مالک زبان میں مزید تاثیر دے۔ بے شک، الہی 14 صدیاں آپ ہی گزر گئیں اور ہم آل محمد کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی اپنے آپ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم سرکار دو عالم کی شان لکھیں تو میرے ذہن میں یہی شان سب سے بڑی آتی ہے کہ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے اور جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، سبحان اللہ، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھے گا جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ سبحان، اور 6 مصرے اور بھی ذہن میں آگئے کہ جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر۔ واہ، بے شک، میری کیا اوقات ہے، بے شک، زمانے کے سکندر، جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، اور ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں، کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر، کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر۔ اور سرکار سے کہہ رہا ہوں یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر، بے شک، یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر کیوں ہیں؟ تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر، سبحان ہیں اللہ، تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر، اور میرا وہ محمد ہے، میرا وہ محمد ہے جو زمانے کا ولی ہے۔ بے شک، ذرا شان تو دیکھو کہ غلاموں میں علی ہے، جس واہ کا واہ، غلام علی ہے۔ اقبال صاحب کیا خوبصورت بات ہے کہ ذرا شان تو دیکھو، اس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کا مقام کتنا بلند، کیا مقام ہوگا، بہت خوبصورت، بہت مولا آپ کے، میں کہتی ہوں نا یہ جو آپ کا قلم ہے نا، اف ماشاءاللہ، بس میں اکثر کیا خوبصورت لکھا آپ نے، کیا ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، جو جہاں سے بات آپ نے شروع کی تھی، قسم خدا کے یہ سارے نزول ہوتے ہیں، بے شک، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ کہاں سے لکھ رہے ہیں۔ ان کے اذن کے بغیر تو ہم نہ زیر لکھ سکتے ہیں نہ زبر لکھ سکتے ہیں، کوشش بھی کریں، ادراک ہوتا ہے، پھر ہوتے ہیں، بے شک۔ اچھا، آج ہم بات کریں غصے کی جو روح پر اثرات ہیں، وہ کس طرح، وہ بھی تو دیکھیں نا، میں نے سنا تھا کہ جیسے آپ چیختے ہیں یا آپ شاؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ ایک بلیک ڈاٹ آتا ہے، وہ ایک نشان ہے، کالا آ جاتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا رہتا ہے، جیسے جیسے آپ اپنا غصہ بڑھاتے رہتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جو آپ کا دل ہے وہ بلیک، یعنی کہ کہنے کے لیے یہ جملہ ہے کہ وہ سیاہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس اثر میں آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کہ روح کے اثرات کس طرح کے مراتب، اگر آپ شفقت فرمائے 2 منٹ میں نے دے میں بات پوری کر لوں۔ ایک تو میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ واقعی غصہ ایک بیماری ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے نازل فرمایا ہے، بے شک، کوئی روح زمین پہ ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج خدا نے نہ بھیجا ہو۔ حکیم، طبیب، ڈاکٹر، ان کی تشخیص نہ ہو تو وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر اللہ نے ہر بیماری کا علاج بھیجا ہے۔ غصہ ایک بیماری ہے، جب کوئی غصہ کرتا ہے تو دل کے اوپر حدیث شریف کے اندر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، وہ گناہ بڑھتا جاتا ہے، پورے دل
دل کو دل وہ وعرش اللہ قلب المؤمنین، یہ دل جو ہے اللہ کا عرش ہے، وہ کہیں نہیں سما سکتا، صرف وہ مومن کے قلب میں سماتا ہے۔ تو وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ روح کی بات کر رہی تھی، روح آفاقی ہے، جسم جو ہے یہ ہمارا مٹی کا ہے، زمین کا ہے، روح ادھر کی نہیں ہے، روح ادھر کی ہے۔ جب نعت پڑھی تو روح خوش ہو گئی، قرآن پڑھا تو روح خوش ہو گئی، کلام سنا تو روح خوش ہو گئی۔ روح کو موت نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں جوڑ دوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جب کوئی راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس کی روح کو، اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ نے توحید کے اندر بڑا خوبصورت ذکر فرمایا تھا امجد بھائی صابری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ شہید بھی ہیں، وہ مظلوم بھی ہیں، وہ رمضان کے روزہ دار بھی ہیں۔ میری 25 سال کی ان کے ساتھ رفاقت رہی، آپ کے سما کے پروگرام میں ہم حاضر ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے، ان کے بچوں اور ان کے والد جو تھے یہ حاجی غلام فرید صابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک تعلق رہا۔ کئی غریب گھرانوں کو وہ پالتے تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اتنا طویل سفر، میں سمجھتا ہوں یقیناً جب ان پہ گولی چلی ہوگی، خنجر چلا ہوگا، حسنین کریمین کی زیارت بھی کی ہوگی، مولا علی حیدر کرار کا دیدار بھی کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی نصیب ہوئے ہوں گے، تو یقیناً وہ اسی اصل جگہ پہ پہنچ گئے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ وہ حیات طیبہ پا جاتا ہے جو عمل صالح کرتا ہے۔ تو شہادت سے بڑھ کر کوئی اور عمل صالح دنیا میں ہے نہیں۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال صالح ہیں، فرائض واجبات ہیں۔ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ مجھے بریک لینا ہے اقبال صاحب، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں بریک لینا بھی بہت ضروری ہے جناب۔ یہ بریک پہ ہم جائیں گے تو ہی کمائیں گے نا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونق رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ اور اب مجھے اس وقت ٹیلی فون کال پہ جوائن کیا ایک ایسی شخصیت ہے جو میرے استاد ہیں، میرے بھائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو میرا ان کا ساتھ ہے وہ اس 16 رمضان سے بڑا قریب جڑا ہوا ہے، کیونکہ آج کے دن ہی ہم نے اپنے بھائی کو کھویا تھا۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید بلال قطب صاحب، ان سے بات کروں گے۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو بہن کا پرسہ بھائی کو قبول ہو۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ آج کا ہی دن تھا، بڑے خوش تھے ہم لوگ، تیاریاں چل رہی تھیں، بھائی نے آنا تھا، لیکن ایک ایسی خبر آئی تھی کہ جس نے ہم سب کو وہیں کے وہیں بٹھا دیا تھا۔ بے شک، دیکھیے اس بات کو 7 سال ہو گئے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلا، یہ 8واں سال شروع ہو گیا۔ بالکل۔ ان کا خاندان ہی میرے خیال میں وہ بلیسڈ خاندان ہوتا ہے نا۔ ان کے والد اور چچا جو تھے وہ بھی عاشق رسول نکلے، اور ان کا کلام بھی اللہ کے رسول کی مدت میں ہی مشہور ہوا۔ بے شک، بے شک۔ پھر اللہ نے اس کو ایسی زندگی دی کہ لوگوں کے لیے یہ ایک تبلیغ کا کام بھی کرتا تھا، لیکن کیونکہ بنیادی طور پہ پروفیشن میں کال پڑتا تھا، قوال تھا، تو اللہ نے اس کے کلام کو بھی وہ رونق بخشی کہ اب سبز گنبد والا جو ہے وہ فارسی میں اور عربی میں اور انگریزی میں بھی پڑھا جائے گا تو وہ امجد کا کلام ہی ہوگا۔ اللہ نے اس کو ایسی خصوصی نسبت دے دی ہے۔ بالکل صحیح لیکن کہا۔ کال سے زیادہ میرے خیال میں آج جو ہم اس کو 7 سال بعد بھی یاد کر رہے ہیں، اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ وہ جینونلی عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے بھی اسی طرح ذکر رسول کرتا تھا جس طرح وہ ممبر سے اتر کے کسی امام بارگاہ میں جا کے وہاں پہ رسول کا ذکر کرتا بے تھا۔ شک، بے شک۔ جب کہتے ہیں کہ نسبت رسول اور عشق رسول، تو اس میں جو محبت اہل بیت ہے وہ انکلوسیو ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کوئی نہیں سکتا۔ وہ تو نفس رسول ہے، وہ تو نفس رسول ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ میں اس بات کا اینی گواہ ہوں کہ اس نے یورپ کے اندر، میرے خیال میں یہ بات علماء کرام کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں علماء شاید اتنے مسلمان نہیں کر سکے کسی ایک محفل میں یا 10-10 20-20 سالوں میں
جتنے اس نے ایک ایک قوالی میں انگریزوں کو کلمہ پڑھنے پہ بے مجبور کر دیا. شک بے شک، بالکل بالکل وہ رہے نہ رہے وہ الگ بات، وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ، لیکن وہ اتنے متاثر ہوتے تھے. وہ ایک دفعہ ڈیلس میں یا کہیں قوالی تھی، تو وہ قوال جو تھا وہ بیچارہ میری طرح کا نرم سا انسان تھا، تو اس نے اہل بیت کی محبت میں ایک شعر پکڑ لیا اور ایک مصرع پکڑ لیا جی. یہ اس پہ $100 جو ہے وہ پھینکنے لگ گیا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اب جو $100 کون پھینکتا ہے یار؟ اس نے کہا بھائی مجھے نہ کہو، تم اس کو کہو کہ وہ پڑھنا بند کر دے، وہ بند کر دے گا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کریں وہ جب واپس ہم کراچی پہنچے تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے. اس نے کہا وہ کرایہ نہیں ہے تو ٹیکسی کا کرایہ جو ہے وہ یا اگر پیسے ہیں تو وہ دے دو، ورنہ گھر جا کے بیگم سے مانگ کے دے دوں گا. سو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خصوصی رحمتیں اور برکتیں اس لیے کی تھی کیونکہ جو مومن کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہے نا، ان میں سے 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ ہے کہ وہ اپنے حلال مال کو خرچ کرتا ہے. بے شک. دوسری نشانی بتائی ہے کہ وہ لوگوں پہ احسان کرتا ہے. بے شک. تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے. مجھے بتائیے ان تینوں میں سے کون سی ایسی بات ہے جو کہ اس مومن شخص میں نہیں تھی؟ بے شک تھی. تو بے شک آج تھی. جب اس کو یاد کرتے ہیں تو میرے خیال میں شاید ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ تو اللہ کے قریب ہے. مجھے تو اس بات کا میں قسم کھا سکتا ہوں، یقین ہے کہ وہ تو اس وقت ہیپی اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس مدت، اس وقت بھی مدت ہے اہل بیت جو ہے. اور میں نے یہی کہا بلال بھائی کہ وہاں تو محفل ہی الگ سجی ہوئی ہوگی جہاں رسول خدا خود ممبر پہ ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پیاری بہن آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، جی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہی لوگ اسی طرح جو آج یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ذکر رسول کر رہے ہوں گے. وہاں پہ صرف صورت یہ ہوگی کہ رسول کے قریب کون ہے اور چہرہ مبارک کون دیکھ رہا ہے، بس اتنا فرق ہوگا. یہ ساری صورتحال جو اس کی وجہ سے یہاں کریٹ ہوئی، میرے خیال میں یہاں پہ ایک اور بات کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں کہ اس کی بیگم نے اس کے بچوں کو معصوم حالت سے جو پڑھ کے جوان کر کے اب وہ ممبر پہ بٹھا دیا. ماشاءاللہ مجدد. میرے خیال میں وہ عورت بھی ایک بہت بڑی شاباش کی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اس کی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اس زمانے میں تو شاید ہم اس سے ملا کرتے تھے تو چائے کی پیالی مانگتے بھی ڈرتے تھے، لیکن اب وہ ہماری آنکھوں کا تارا اور سر کا تاج بن گئی ہے. اس نے اس کے بچوں کو اس کی لائن پہ لگا دیا، چاہے وہ آن ہو یا بڑا لڑکا ہو، مجدد ہو. اور بچوں کو شوق ہے، مجدد کو بھی شوق ہے پڑھنے کا، اور وہ اپنی زبان میں اپنے کلام میں اپنے باپ کو کرتا ہے. باپ بننے میں تو ابھی بڑی عمر ہے اس کی، لیکن اس کے اندر جو عقیدت ہے، اس کے اندر جو محبت ہے، اس میں جو عاجزی ہے، وہ اس کے باپ کی حلالی رزق کا ایک بولتا ہوا ثبوت ہے. میں سب سے کہوں گا کہ اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دیکھو سب نے جانا ہے، لیکن وہ جانا جو ہے وہ عشق رسول کی ایک دلیل بن جائے. آج بھی لوگ جب سبز گنبد پڑھے تو امجد یاد آئے. سبز گنبد والا تو سبز گنبد والا ہے نا، اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں، لیکن اس کے کلام کی مثال جو ہے وہ امجد بن جائے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوش نصیب کیا ہو سکتا ہے. زندگی میں بھی وہ خوش نصیب اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ظاہری طور پہ وہ یہاں بھی خوش نصیب. بالکل صحیح. بلال بھائی آپ کو اگر یاد ہو، جب میں کیونکہ جرمنی ان دنوں جا رہی تھی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پتہ نہیں بھائی پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو. تو مجھے بڑے سر پہ ہاتھ رکھ کے بڑے پیار سے کہتے ہیں یہ تیری یادگار ٹرانسمیشن ہوگی، تجھے کبھی نہیں بھولے گی یہ ٹرانسمیشن. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرانسمیشن ساری زندگی یاد رہنے والی ہوگی جو ہم نے ان کے ساتھ کی. دیکھو کیسا جیسچر ہے اس کا. بچے کہ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن وہ بہت بڑا تھا. بے شک. وہ سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، وہ بیٹا کہہ کے بات کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں شرم اور حیا تھی. بے شک بے شک بے شک. وہ لوگوں کو کھلانے میں خوش ہوتا تھا. یہ جو بڑا قد ہے، میرے خیال میں آج پڑھنے والوں کو، وہ قول پڑھنے والے ہوں یا نعت پڑھنے والے ہوں، جیسے آپ کے پاس یہ بھی بچہ پڑھ رہا تھا، کیا خوبصورت جگہ بنا رہا تھا یہ بچہ، کیا خوبصورت کلام لفظوں کی ادائیگی چن کے کر رہا تھا کہ اس لفظ پہ کتنا زور دینا ہے. یہی پیغام آج نعت پڑھنے والوں کو اور قول پڑھنے والوں کو ہے کہ چیخیں نہیں مارنی ہے، لفظوں کو سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ اس کا حق ادا کر سکیں. حق ادا کریں اور دوسرے کے دل میں بچے کو بہت ہی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. یہ ساری محبتوں کے دائرے، یہ ساری محبتوں کے محفل
سوائے اس کے اور کہیں نہیں جاتے جو میرے نبی کا قول ہے کہ جب منافق اور مومن کے درمیان فرق دیکھنا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ علی کے چہرے کا ذکر کرو، جس کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جائے گی وہ مومن ہوگا. بس یہ ذکر جو ہے نا، یہ مولا کا ذکر، علی کا ذکر، حسنین کا ذکر، سیدہ کا ذکر، رسول کا ذکر، یہی ہماری آخرت ہے. آج اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم آخرت میں اپنی کمیٹی ڈال رہے ہیں. اللہ ہماری اس کمیٹی کا جو نامہ نکلنا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ اس دن نکالے گا جب ہم قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے. بہت بہت شکریہ بلال بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اتنی خوبصورت باتیں، اتنی، اور کہیں نہ کہیں آپ ہمیشہ، میں کہتی ہوں نا، بلال بھائی سے بات کرتے ہوئے آگہی، الگ ایک آگہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، الگ آپ کو پہچان دیتے ہیں. سبز گنبد، میرے پاس ٹائم ہے، اگر مجھے پلیز ایم صاحب بتائیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اپنے وہی والی بات، میں بلال بھائی کی بات کو دہراؤں گی کہ سبز گنبد والا تو وہ ہے، لیکن پہچان کون بن گیا؟ تو ہم ان کی حضور کے نام سے پہچان بنتی ہے نا. دیکھیں گنبد والا تو میرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لیکن یہ جو پہچان ہے نا کہ امجد صابری کا کلام ہے، صحیح. تو اس کلام کو آ کے سنیں گے سونو کی بہت ہی خوبصورت آواز میں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گنبد والے منظور دعا کرنا، گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد
जान रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरऊं रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद जनाब। और पहले रोज़े से ना मैंने आप लोगों का तारुफ़ करवाया था कोका कोला से जनाब। जी हाँ, और मैंने आपको बताया था कि कोका कोला जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोका कोला की तरफ से रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर 2022 के जो हमारे सैलाब ज़दगान थे उनकी मदद के लिए कोका कोला ने स्टेप उठाया था और उनकी मदद करने के लिए रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलके काम करना शुरू किया था और आगे बढ़ते गए ये। और फिर रमज़ान आया तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी और आपकी तरह रोज़ा नहीं खोल पाते, उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया। और इस प्रोग्राम में का मकसद सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद करना ही नहीं था जनाब। आप यकीन मानिए कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों की मदद की गई है, वो ज़रूरतमंद लोग तमाम जो जिस तरह हमारे दस्तरखान बहुत सजे हुए हैं ना, उनके नहीं सजे हुए। वहाँ तो खाने के लिए एक दाना तक नसीब नहीं हो रहा। वहाँ तक पहुँची है ये रिस्क फाउंडेशन। और किसके साथ पहुँची भी कोका कोला के साथ। और सिर्फ ये अपने तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते जब आपका और मेरा साथ ना हो। जी हाँ, हम ख़रीदते हैं एक बोतल और एक जो खाना है ना, यानी कि एक मील जो है वो हम डोनेट कर देते हैं उन लोगों के लिए। तो ये आपने अब सोचना है कि किस तरह हम इनका साथ दे सकते हैं और किस तरह हम इनकी डोनेशन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो बनिए कोका कोला का साथी बन जाइए और डोनेशन में इजाफ़ा करते जाइए। आपको ये बताती चलूँ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब तक कोका कोला ने 1,16,700 नंबर तक डोनेशन कर चुके हैं। यानी कि इतने जो फैमिलीज़ हैं इनको इन्होंने कैटर किया है। और वो किस वजह से कैटर कर सके, क्योंकि मैंने और आपने, आप जैसे लोगों ने एक बॉटल कोक की ख़रीदी तो क्या हुआ कि हमने एक जो इनका मील था ना वो डोनेट होता गया। तो इसी तरह आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं, उनका साथ बन सकते हैं। पर करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कोक की बोतल ख़रीदनी है जनाब और अपना सारा हक अदा कर देना है। मैं और आप उन अज़ला में नहीं जा सकते, लेकिन मैं और आप अपनी करीबी दुकान से कोका कोला ख़रीद सकते हैं
ताकि रिस फाउंडेशन के साथ मिलके हम भी बन सकें उन सब के साथी। जी अब चलते हैं अब ऑलपर्स की तरफ, क्योंकि ऑलपर्स का किचन सज चुका है और किचन में आज हमारे साथ समीना जी हैं। सबीना आप क्या बना रही हैं? वो भी चिकन और दूध का कॉम्बिनेशन, कुछ समझ नहीं आने वाला मुझे, ये क्या है भाई? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सादिया। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है और हम क्विक रेसिपी अपनी बनाएंगे। ये है हमारे पास और वो भी इस कदर ज़बरदस्त वाले दूध के साथ जो कि जी बिल्कुल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ऑयल शामिल चलिए करेंगे। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, आप स्टार्ट कर रही हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी रेसिपी को जो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जनाब जी। जी वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और जल्दी से बताइए सबीन कि आपने क्या बनाया? आप चिकन हांडी बना रही है जी, चिकन हांडी, चिकन मखनी लाइक के हम इस तरह की रेसिपी है हमारी। अच्छा, रेसिपी ऑलमोस्ट हमारी डन है। उसमें हम आखिर में जो है ऑलपर की ग़िज़ाइयत अच्छा, आपने इसमें डाला क्या क्या? गरम मसाला डाला आपने? गरम मसाला, भी काली मिर्च डाली, नमक हस्बे ज़रूरत डाला, लहसुन अदरक सही, और चॉप हुई हुई प्याज और टमाटर ग्राइंड हुआ। ठीक है, आखिर और मज़ेदार किस्म की गाढ़ी जो है ना ऑलपर्स की क्रीम है, उससे मज़ा जो है वो इसका और दुबाला हो जाता है। 100% जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर है और 28 टैंक से इसको हमने प्रोसेस किया हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और साथ में इसमें हम दूध शामिल करेंगे आखिर में। ठीक है, दूध जो है ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें हम तकरीबन शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। ठीक है, दूध और जब ये सारी चीज़ों से ना मैं आपको बताऊं, किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद हो रहा होता है और ये हर किचन में होता है। उसके लिए डिटॉल ने बड़ा ही कमाल काम कर दिया। वो कमाल काम ये किया है कि आपके पास हैंड वॉश भी है, आपके पास ये देखें इस तरह का ये सैनिटाइज़र है। मैं तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आती हूँ, सैनिटाइज़ करती हूँ अपने हाथ जो है और इंजॉय करती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू भी अच्छी है और मेरे हाथों को ना जी जो ठंडक है ना, कूल 99% मेरे सारे जर्म्स दूर हो जाते हैं। 1% क्यों रहते हैं? ताकि अगली दफ़ा धो सकूं, है ना जनाब? जी जल्दी से बताएं। जी, रेसिपी तैयार है, ज़बरदस्त। और क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, दूध इसमें शामिल है, क्रीम इसमें शामिल है। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसमें ऑयल भी शामिल किया है तो इसलिए हम इसमें क्रीम और दूध शामिल कर रहे हैं। और ऑलपर जो है वो इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि इसको जो है प्रिजर्व नहीं किया जाता है और 100% जो है वो क्वालिटी के साथ होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। गाय और भैंसों का भी ख्याल रखा जाता है ताकि बिल्कुल आप शरबत बनाएं। अच्छा, क्योंकि शरबत इनके जो कैटल्स है ना उसमें आप देखें तो कितना ख्याल रखते हैं और क्या मज़ेदार खाना खिलाते हैं भाई। ऐसी नहीं इतना सेहतमंद दूध आप तक पहुँच रहा होता है। जी हाँ, तो ये अच्छा, अब हम जो बना रहे हैं इसमें आपने तो मुझे लगता है जेली वाली भी जमाई जी हुई है। बिल्कुल, इसमें जेली जमाई हुई है। ये हमने दूध ऑलपर वालों का ग़िज़ाइयत से भरपूर गाढ़ा और साथ में जो है हम इसमें तुख्मे मलंगा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। ये तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही रमज़ान का चाँद निकलता है ना, हर घर में तुख्म मलंगा जो है वो भिगो के रख दिया जाता है। हाँ, ताकि ये जल्दी इसको बना लिया जाए। और इसमें थोड़ी सी बगैर तो वैसे इफ्तार ना अधूरी सी लगती है। थोड़ी सी इसमें जेली शामिल करेंगे, ग्रीन या जो भी आपके पास फ्लेवर है या कलर जो आपको पसंद है। होता है सम टाइम लोगों को नहीं पसंद होती। सब मुझे इसकी स्ट्रॉबेरी वाली नहीं पसंद है ना, तो मुझे ग्रीन पसंद है। और ये कितनी जल्दी क्विक रेसिपी है आपकी और ये तैयार है। और जब ठंडी ये आपको मिलेगी ना रोज़े में, इसमें आप जो हम इसमें थोड़ी सी क्यूब्स शामिल कर रहे हैं, हाँ, बर्फ़ की। ज़बरदस्त। ये ड्रिंक आपकी रेडी है। आपका इफ्तार जो है ना, इफ्तार डिनर आज का तैयार कर दिया हमने। इन्होंने बनाई चिकन मखनी हांडी जनाब, और उसका मखनी की रेसिपी जल्दी से अगर हम रिवाइज़ कर दें। जी बिल्कुल, हमने ऑयल शामिल किया 1 टेबल स्पून, प्याज शामिल किया चॉप हुई भी 1 टेबल स्पून या आप एक प्याज कह सकते हैं। साथ में टमाटर शामिल किए हमने 2 अदद और ग्राइंड किए हुए। साथ में इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया है। और साथ में हमने इसमें दूध और ऑलपर का क्रीम थी जो वो दोनों शामिल मजा आया ना, जो क्रीमी वाली लुक है। अच्छा, आखिर में एक सादी इसके प्रेजेंटेशन के लिए भी हम थोड़ी सी इसको ऐसे सजा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसमें जो है ना हमने आखिर में क्रीम शामिल कर दी और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक भी बना दी। दूध में आपने देख लिया था कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा शामिल किया और उसमें उन्होंने
जली है उसको शामिल किया, तुखम बलंगा शामिल किया। अच्छा, और आप फेंक चाहें दिया। तो इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे भाई पास आप भी अपने boneless है। हाथों को जरा सैनिटाइज कर लें, फिर आप बिल्कुल। कहेंगी सादिया मुझे तो आपने पूछा ही कोई नहीं है। जी, डिटॉल thank की you। ठंडा कूल कूल। गर्मियों के लिए ना बड़ा मज़े का है जो ये कूल वाला इफेक्ट है ना, 99% आपके जर्म्स दूर कर देता है जनाब। ये जर्म्स हम दूर कर लेंगे, लेकिन जो हमारी रूह और हमारे साथ जुड़े हुए गलाज़तें हैं उसको कैसे दूर करना है। आज हमने बात की जनाब पूरे शो में गुस्से के ऊपर, हमने बात की कि हमने अपने एंगर को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अपनी चीज़ों को ठीक करना है, किस तरह हमने सुन्नत पे अमल करना है, किस तरह हमने उम्मत मोहम्मदी होने का दावा तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम उसके कहे को भी सुनते हैं, उसके कहे पे अमल भी करते हैं। ये ज़रूर जानिए जनाब, अपने आप से कुछ सवाल किया कीजिए ताकि वो जवाब आपको मुतमईन ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सबीन आपका यहाँ होने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब जो रौनक रमज़ान में हमारी रौनकों को दुबाला करते हैं। आज के किसी ने सवाल का जवाब दिया ही नहीं, मेरे पास इस सवाल का जवाब है, मैं दूंगी अपने प्रोड्यूसर को, हो सका तो वो मुझे कोई वाउचर दे देंगे। ली जनाब, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल का दिन भी बहुत खूबसूरत दिन है, इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो हमने जंग बदर को जीता था। कल इस पे बात भी करेंगे, 17 रमज़ान है जनाब, इस पे बात करेंगे, हमारे उलमा हमारे साथ मौजूद होंगे तब, और यकीनन कल एक नए टॉपिक, नई गुफ्तगू और नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान